پرائم منسٹر کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس کے اوپر گلوبلی وہ پہلے بھی ایک متنازع قسم کا بیان دے کر اسی طرح کے بہت دفعہ تنقید کا نشانہ بن چکے ہیں، لیکن بہرحال ان کا ایک یا تو مائنڈ سیٹ ہے یا وہ اپنے اسٹیٹمنٹ کو، اپنے مدعا کو ٹھیک طریقے سے بیان نہیں کر پاتے. دوبارہ اس بیان کو دکھائے گا جی، پھر پوچھتے ہیں. I never said veils. This was never said. I said the concept of parda. Concept of parda is avoid temptation in the society. We don't have discos here. We don't have nightclubs. So it is a completely different society, way of life here. So if you raise temptation in the society to the point, and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. Do you think that what women wear has any effect? That's part of this temptation? If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they are robots. یہ بیان پرائم منسٹر کا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو اس کے لیے کوئی بھی عذر ڈھونڈنا درست نہیں ہے. قرآن پاک کی آیات کا سورہ نور کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور ہم سب لوگ جتنے مرد حضرات ہیں اور جتنے یہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولز بھرتی کیے جاتے ہیں، وہ سورہ نور کی 31ویں آیت کا ترجمہ پڑھ کے بتاتے ہیں آپ کو. خواتین آنکھیں جھکا کے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. 31ویں آیت سے پہلے 30ویں آیت نہیں کوئی پڑھتا کہ جہاں مرد کو بھی کہا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو خوف خدا کریں. جو بی بی سی نے خبر شائع کی ہے جنوری 2021 میں، یہ خبر کہتی ہے کہ پاکستان میں روزانہ ایوری سنگل ڈے 11 خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور 8 بچے زیادتی کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ جو بچے 8 ہیں، اس کی اگر آپ شرح ہاف ہے لڑکوں اور لڑکیوں کی، پتہ نہیں ہم کس دنیا میں زندہ ہیں. اور ہمارے لیڈرز کو احساس ہے کہ نہیں کہ یہ اسلام جس کا نام لے کر ریاست مدینہ کا ہم سارا دن باتیں کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ اور پیدا ہو رہا ہے، ایک بیماری والی کیفیت ہے جس کے لیے ہمیں ہماری لیڈرز کو آپ ساروں کو اٹھ کے پالیسی سازی کے اوپر پبلک اوپینین ہموار کرنے کی، سول سوسائٹی آرگنائزیشن کو انگیج کرنے کی، اس بیماری کو، اس وبا کو روکنے کی ضرورت ہے. لیکن ندیم ملک صاحب، یہ بڑا ہی ڈیلیکیٹ اور بڑا ہی فرجائل ایشو ہے، اور بہت ہی خاک ایشو ہے، اور بہت ہی ظلم سے بھرا ہوا، بربریت سے بھرا ہوا یہ ایشو ہے، جس پہ ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، ایک کنسنسس کی ضرورت ہے اکراس دا بورڈ. اس میں کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن سر دیکھیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں جو مس آؤٹ ہو رہی ہیں، جو پرائم منسٹر کہنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو کسی اور کانٹیکسٹ میں لیا جا رہا ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں اور میں جتنا جانتا ہوں. ان کی فریزنگ ٹھیک نہیں ہے سر دیکھیں، اپنا وہ یا تو لکھ کے بیان دیں. اس کا جو مقصد ہے نا سر، وہ دیکھیں 2 چیزیں اس ملک کے اندر یہ کیوں ہو رہا ہے. اس ملک کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہ کہ ایجوکیشن نہیں، جہالت ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی بحث میں نہیں جاتے کہ اس نے جہالت پیدا کی اور کون اسکول کالجز نہیں بنا سکا. جہالت مین چیز ہے. آپ کے، میرے اور محسن راجہ صاحب کے اندر بھی وہی ٹیمپٹیشن کی انسانی اسٹریک موجود ہے. آپ کے اندر بھی وہ ٹیمپٹیشن ہے اور میرے اندر بھی وہ ٹیمپٹیشن ہے، ان کے اندر بھی وہ ٹیمپٹیشن ہے ایز انسان، ایز ہیومنز. لیکن آپ کو ایجوکیشن ملی تھی، آپ کو سوسائٹی میں رہنے کا طور طریقہ دکھایا گیا، تو آپ کی حیوانیت والی سوچ، میں ایک جنرل بات کروں، وہ میری حیوانیت والی سوچ کو کاؤنٹر کیا اس ایجوکیشن نے، اس سوسائٹی نے، اور کلچر کر دیا. تو میں اس ڈسپلن کے اندر آ گیا اور قانون کا پابند بھی بن گیا اور ٹیمپٹیشن کو روکنے کے طریقے بھی آ گئے. لیکن جس ملک میں جہالت 98% ہے، جدھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب کی، آپ نے اسلام کی آیتیں بتائی سورہ نور کی، آپ نے ابھی مولوی کی ویڈیو دیکھی ہے جو سرعام چل رہی ہے، 1 نہیں 2 کی 100 چل رہی ہوگی. اللہ پاک معاف فرمائے. وہ عزیز کی بھی اور کبھی والی ویڈیو کے اوپر لے کر آپ لوگوں کو ایک باقاعدہ اس پر بحث کرنی چاہیے. آپ آنکھیں چراتے ہیں. میری ریزن سے دینا، میری ریزن سن لیں، مجھے کمپلیٹ کریں، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے سر. اس کے بعد آپ کس کو کہیں گے کہ کون غلط ہے کون صحیح؟ ایک دوسری کیا چیز ہے، سب سے بڑی پرابلم ایجوکیشن کے بعد اس جہالت کو پروان چڑھانے والی کیا چیز ہے؟ ہمارے قانون جس پہ کوئی سزا نہیں، ان سب کو بیل ہو جائے گی. ان کو کیسٹریشن کر کے نامرد بنا کے سڑک پہ پھانسی ڈالی جائے. تب تک آپ ڈر نہیں پیدا کریں گے پبلکلی. اچھا پبلکلی کیسٹریشن سزا نہیں ہے جی، ان کو سزائے موت دیں. ان کو جو بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں، بچوں کو ریپ کر رہے ہیں، سر آپ پھانسی پہ ٹانگے، ڈر پیدا ہو. اور پھر اس وقت یہی تھرڈ ورلڈ کنٹریز، یہی ادارے لکھتے ہیں ہیومن رائٹس. جب ہم یہ کلچر دیکھتے ہیں کہ یہاں ریپ ہو رہے ہیں آدمی اور عورت کے، تو کہتے ہیں اس ملک کے اندر کچھ نہیں ہے. جب اس کو سزا دینے کی سخت بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہیومن رائٹس. رانجھا صاحب، اس ڈپلومیسی کو بھی کوشچن کرنے کی ضرورت